بابا اور میں بہت روئے تھے اس دن، اور بابا مجھے بولنے لگے کہ کلپنا یہاں سے نکل جاؤ، مجھے پتہ نہیں کیسے یہاں پر برداشت کیا جا رہا ہے، تم نکل جاؤ۔ تو میں نے بابا کو یہی کہا کہ بابا آپ مجھے کہہ رہے ہو، وہ بھی مجھے۔ کلپنا دیوی جو پیشے کے لحاظ سے تو سرکاری وکیل ہیں لیکن سماجی طور پر بھی ایک فعال کارکن۔ مارچ 2014 میں جب لاڑکانہ کے دھرم شالہ مندر پر حملہ کیا گیا تو انہیں جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی۔ 1,500 کے قریب لوگ تھے اور انہوں نے جو ہے دھرم شالہ پہ اٹیک کیا، وہ چلی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا شیوالا ہے، مندر ہے، اس میں وہ لوگ آئے، وہ شیوالے کی مورتیاں تھیں، اس کو ڈیمیج کیا گیا۔ رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، میرے گھر پہ جب وہ موب آیا تو میرا گھر جو ہے فرسٹ فلور سے میں دیکھ رہی تھی، تو وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں ماچس تھے، کیروسن تھی، پیٹرول تھا، اس کو جلاؤ، یہ میں اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ کلپنا کے مطابق انہیں اس واقعے کا دکھ زندگی بھر رہے گا جب انہیں لمحوں میں اپنی ہی دھرتی سے بیگانہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ جو ٹائم تھا وہ بڑا پینفل ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کال مجھے بلایا نا کہ یہ ہندو ہے، یہ وایانی ہے، مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میرا حق بھی تو میرے ملک پہ اتنا ہی ہے، اور میں کہیں باہر سے تو آئی نہیں ہوں، میں تو نسلوں سے، جنموں سے وہاں پر ہوں۔ تو یہ ایک لمحے میں محرم سے مجرم جیسے بن جاتا ہے بندہ، ایک نقطے کی اس سے ہم مجرم بن گئے۔ معاشرے میں برداشت، رواداری اور اختلاف رائے کے احترام جیسے اقدار کے فروغ کے لیے جہاں قوانین اور اسکولوں کے نصاب میں تبدیلیوں کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، وہیں ماہرین تفریق کو جنم دینے والے حالات بدلنے کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں محرومیاں تو ہیں، مایوسیاں تو ہیں، لوگ مختلف طرح کی مصائب اور آلام کا شکار تو ہیں، تو یہ کیفیات اور احوال انسان کو ایک رد عمل پر اکساتے ہیں، اس کو کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں نفرت پر مبنی بیانات اور دیگر جرائم کے خلاف قوانین تو موجود ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا سب پر یکساں اطلاق ضروری ہے تاکہ معاشرے کا کوئی حلقہ کسی دوسرے کو نشانہ بنانے سے پہلے انجام کی سوچے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔